میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ نے اس دنیا کے اندر انسان کو اگر بھیجا ہے تو ساتھ ساتھ اس کی رہبری اور رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو بھی بھیجا ہے۔ اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام وہ انسانوں کو بتایا کرتے تھے کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو جو آدمی نبیوں کے طریقے پر اپنی زندگی گزارتا تو کامیاب ہو جاتا، زندگی پرسکون ہو جاتی۔ اللہ پاک ان کی دنیا بھی بنا دیتے، آخرت بھی اللہ جل شانہ ان کی بنا دیتے۔ اور جو نبیوں کی بتائی ہوئی ترتیب کے اوپر زندگی نہیں گزارتے تو دنیا وقتی طور پہ ان کی بن جاتی، بعضوں کی بنتی بعضوں کی نہیں بنتی، لیکن ابد الآباد کی ناکامی، ابد الآباد کی پریشانیاں، ابد الآباد کی مشقتیں وہ ان کے حصے میں پڑ جاتی تھیں۔ اور نبی وہ آ کے انسان کو انسانی محنت بتایا کرتے تھے کہ تم نے دنیا کے اندر جا کے محنت کرنی ہے، لیکن محنت کس چیز پہ کرنی ہے؟ تو نبی اور نبی کے دشمن ان دونوں کی محنت جدا ہے۔ کہ نبی کیا کہتا ہے؟ نبی کہتا ہے کہ انسان کامیابی اللہ جل شانہ نے تیرے اندر رکھی ہے، تو لہٰذا اپنی ذات کے اوپر محنت کر کے اس کامیابی کو حاصل کر۔ اور جو نبی کا دشمن ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ جو دنیا کے نقشے بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر محنت کرو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اسی کا نام دھوکہ ہے کہ ترقی کوئی اور چیز کرے گی اور یہ خوش ہو رہا ہے کہ بھئی میں ترقی کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ کسی اخبار کے اندر وہ یہ ہیڈنگ دی ہوئی تھی، عنوان دیا ہوا تھا کہ انسان نے آج بہت ترقی کر لی ہے، آج کا جو انسان ہے اس نے بڑی ترقی کر لی ہے۔ کہ بھئی کیسے ترقی کی ہے؟ پھر دلیل کے طور پر دیکھو جی، یہ جو اس انسان نے محنت کی تو اس انسان کی محنت کی وجہ سے لوہا جو ہے وہ آسمان کے اوپر جو ہے نا وہ اڑنے لگا، اور وہ لوہا جو پانی کے اندر ڈوب جاتا ہے، اس نے محنت کی تو لوہا کیا کرنے لگا؟ تیرنے لگا۔ اور بغیر کسی تار کے وہ لوہے کا اثر ایسا ہے کہ یہاں سے بات کرو وہ سینکڑوں میل کیا ہزاروں میل دور جو ہے نا اسی وقت اس کی بات پہنچ جاتی ہے۔ اور یہ ترقی کی اور یہ ترقی کی ہے، ساری چیزیں لکھی۔ تو مولوی صاحب جو کہنے لگے تو انہوں نے کہا کہ بھی دیکھو یہ تو سب سے بڑی جو ہے نا بے وقوفی ہے کہ چیزوں کی ترقی کا نام انسان کی ترقی رکھ دی ہے۔ چیزوں کی ترقی کا نام کیا رکھ دیا ہے؟ انسان کی ترقی۔ کہ بھئی یہ تو انسان نے لوہے کے اوپر محنت کی اور لوہے کو اس قابل بنا دیا کہ وہ آسمان کے اوپر تیر رہا ہے، اڑ رہا ہے۔ اور اس انسان نے لوہے کے اوپر محنت کی تو لوہا اس قابل ہوا کہ وہ تیرنے لگا۔ اس نے لوہے کے اوپر محنت کی تو بغیر تار کے رابطے ہونے لگے۔ اب فرمایا کہ یہ جب اتنی محنت کر رہا ہے تو اس محنت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اس کی اپنی زندگی کے اندر سکون کیوں نہیں ہے؟ کہ خود یہ بے سکون کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آدمی نے اپنی ذات کے اوپر محنت نہیں کی۔ بہت بڑی بڑی ایجادات کرنے والے اگر ایمان ان کے پاس نہیں تھا تو بہت ساروں کے واقعات وہ ان کی زندگی کا جو اینڈ ہے، وہ جو اس کا اختتام ہے ان کی زندگی کا، وہ خودکشی پہ ہے۔ اور آج کے دور کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ جاپان کی شمار ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ خودکشیوں کا تناسب جو ہے نا وہ جاپان کے اندر ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ بھئی چیزیں تو ان کے پاس بہت زبردست قسم کی ہیں، انہوں نے بہت دنیا کے اعتبار سے ترقی کر لی ہے، لیکن کیا ہوا کہ اپنی ذات کے اوپر محنت نہیں کی تو خود اندر سے انسان خالی ہو گیا
اور دنیا کی چیزوں کو ترقی کو آدمی کیا سمجھنے لگا کہ بھئی جو نا میں تو بڑی ترقی کر گیا. اسی کو اللہ جل شانہ نے دھوکہ کہا ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید. کہ دنیا فرمایا کہ یہ تو دھوکہ ہے. جیسے کھیل تماشا ہوتا ہے، کرکٹ کا میچ ہوا، فلاں جیت گیا فلاں ہار گیا، پھر اس کے بعد جو نا ہار جیت والے پھر نئے سرے سے آ کے پھر میدان لگا لیا، پھر جیت گئے ہار گئے، اور زندگی اپنی اسی طریقے سے گزر رہی ہے. تو دنیا کی زندگی یہ تو جو نا کھیل تماشا ہے. اس کو اصل سمجھ کر اس کی ترقی کے لیے جو نا محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اللہ کو پالے. انسان کیا کر لے؟ اللہ کو پالے. جب اللہ کو پالے گا تو پھر اللہ جل شانہ یہ ساری جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں یہ بغیر محنت کے اللہ جل شانہ اس کے حوالے کر دیں گے. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے کہنے پر اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کے لیے آگ کے اندر کود پڑے. ساری دنیا کی ٹیکنالوجی مل کر اس آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتی، لیکن اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت سے آگ ٹھنڈی کی کہ نہیں کی؟ اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام دریا کے اندر جو نہ چل پڑے، اور اللہ جل شانہ نے دریا میں سے 12 راستے بنائے کہ نہیں بنائے؟ تو ساری دنیا کی ٹیکنالوجی مل کر اس طرح کے راستے نہیں بنا سکتی. اور اللہ جل شانہ نے جیسے یونس علیہ السلام کی مچھلی کے اندر حفاظت کر کے دکھائی، ساری دنیا کی ٹیکنالوجی مل کر اس طریقے سے کسی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتی. اب وجہ کیا ہے کہ جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، اور جس کو اللہ نہ ملا اس کو کچھ بھی نہیں ملا. اور جب آدمی اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ جل شانہ کو ناراض کرنے کا نقصان صرف اپنی ذات کے اوپر ہی نہیں ہوتا کہ صرف اپنی ذات کے اعتبار سے انسان کو نقصان ہوتا ہے، بلکہ یہ آدمی پھر اوروں کے لیے بھی مضر بن جاتا ہے. کہ اپنا نقصان تو کرتا ہی کرتا ہے لیکن یہ دوسروں کا بھی نقصان کرتا ہے. فرمایا کہ جب آدمی جو نا وہ انسانیت کے درجے میں آتا ہے تو انسانیت کے درجے پہ محنت کرتا ہے تو یہ فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ یہ فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. لیکن جب محنت چھوڑی اس نے تو محنت چھوڑنے کی وجہ سے، اس کی محنت بگڑنے کی وجہ سے یہ پھر تنزلی بھی کرتا ہے، یہ پھر نیچے گرتا ہے. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ پھر یہ نیچے گرتا ہے، اور ایسا گرتا ہے کہ اللہ جل شانہ جو نا ہم سب کی حفاظت فرمائے اس گرنے سے. کہ انسان جب نیچے گرتا ہے تو پہلے درجے کے اندر انسان جو نا انسانیت سے گر کے حیوان بنتا ہے. شکل انسانوں والی ہوتی ہے لیکن کام اس کے کیا ہوتے ہیں؟ حیوانوں والے ہوتے ہیں. کہ حیوان کیا کرتے ہیں کہ حیوان بکری جو نا وہ چر رہی ہوتی ہے اور اپنے مالک کی زمین کے اندر چر رہی ہے، لیکن چرتے 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 وہ دوسرے کی زمین کے اندر جو نا منہ مارنا شروع کر دیتی ہے. جس زمین کے اندر اس کا حق ہی نہیں تھا اس کے اندر جو نا یہ وہ چرنا شروع کر دیتی ہے. بھینس کو آدمی دیکھ لے، باقی جتنے بھی جانوروں کو آدمی دیکھ لے تو ان کے اندر اپنے پرائی کی تمیز نہیں ہوتی، حق نہ حق کی تمیز ان کے اندر نہیں ہوتی. وہ اسی طریقے سے جو نا چلتے رہتے ہیں لیکن کسی کی جان نہیں لیتے. بکری دوسرے کا گھاس کھا لے گی، دوسرے کا آٹا کھا لے گی اور دوسرے کی چیز کھا لے گی، یعنی کہ لیکن کسی کی جان نہیں لے گی. لیکن فرمایا کہ یہاں پر بھی آدمی رک جائے تو پھر اللہ جل شانہ اس کو انسانیت کے دائرے میں داخل کر دیتے ہیں، اور پھر یہاں سے بھی اگر آدمی نہ رکے تو پھر یہ اور زیادہ نیچے چلا جاتا ہے، پھر درندہ بن جاتا ہے. پھر آدمی کیا بن جاتا ہے کہ شکل انسانوں والی ہوتی ہے لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا درندہ ہے. کہ جیسے شیر ہوتا ہے، بھیڑیا ہوتا ہے، تو دوسرے کو جو نا جان سے مار دیتے ہیں. اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دوسرے کی کیا کر لیتے ہیں؟ جان لے لیتے ہیں. یہ اخبارات میں ہم روزانہ پڑھتے ہیں کہ جی فلاں جگہ اتنے قتل ہو گئے، فلاں جگہ اتنے مارے گئے. کیوں؟ کس وجہ سے جی؟ کہ بھائی کے جھگڑا ہوا اور بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا. ہاں جی فلاں نے جو نا دونوں مسلمان ہیں، مسلمان نے مسلمان کو قتل کر دیا. چلو مسلمان اور کافر تو وہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ چلو جی یہ اسلام کے اوپر لڑ رہے ہیں، لیکن مسلمان اور مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں. کس بات پہ لڑ رہے ہیں؟ زمین کی وجہ سے لڑ رہے ہیں، پیسے کی وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے. تو اب فرمایا کہ یہ جب یہاں پہ بھی اگر توبہ کر لیں
تو اللہ جل شانہ ان کو پھر انسانیت والی زندگی عطا فرمائیں گے. لیکن جہاں پر بھی اگر اس نے توبہ نہیں کی تو اللہ جل شانہ ان کو اور زیادہ نیچے گرا دیتے ہیں. پھر یہ سانپ اور بچھو بن جاتا ہے. پھر یہ آدمی کیا بن جاتا ہے؟ سانپ اور بچھو بن جاتا ہے کہ دوسرے کی جان لی لیکن اپنا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اپنا کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ اس کی شکل آج کل جو ہے نا وہ عام طور پہ نظر آ رہی ہے. نہ مارنے والے کو پتہ میں کیوں مار رہا ہوں، نہ مرنے والے کو پتہ میں کیوں مر رہا ہوں. تو یہ سانپ اور بچھو، فرمایا کہ جب جو ہے نا سانپ اور بچھو آدمی بن جاتا ہے، سانپ اور بچھو بن جاتا ہے تو پھر لوگوں کی جانیں بھی ضائع ہوں گی اور اس آدمی کا بھی کچھ نہیں بنے گا. اب جو ہے نا سانپ اور بچھو اگر ایک جو ہے نا یہاں پہ مسجد میں ظاہر ہو جائے تو کیا خیال ہے جی؟ یہ سارے مسجد والے یہاں پہ جس طریقے سے سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آدمی یہاں پہ سکون سے بیٹھا ہوا ملے گا آپ کو؟ کسی گھر کے اندر جو ہے نا وہ سانپ کا پتہ چل جائے کہ جی اس گھر کے اندر، اس کمرے کے اندر سانپ ہے، تو کیا خیال ہے اس گھر کے اندر جو ہے نا کوئی سکون کی زندگی گزار سکے گا؟ اور جب سارا معاشرہ ہی سانپ اور بچھو بن جائے تو اس کے اندر پھر سکون کی زندگی کیسے آئے گی؟ آج جو ہے نا فرمایا کہ ہر آدمی جس کو بھی آدمی دیکھ لینا جی، وہ اللہ معاف فرمائے کہ اپنی بنانے کے چکر کے اندر دوسرے کو جو ہے نا وہ قتل تک کرنے کے لیے تیار ہے. اور یہ بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس آدمی نے دنیا کی محنت کی اور دنیا اس کے سامنے جو ہے نا وہ مزین ہو کر پیش ہو گئی. اس نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا، اس نے دنیا کو سب کچھ کہ دنیا مل گئی تو میرے کام بن جائیں گے، پیسہ مل گیا تو میرے کام بن جائیں گے. نہیں بھائی، پیسے سے کام نہیں بنتے. اگر پیسے سے کام بنتے تو قارون کے بن جاتے. اگر حکومت سے کامیابی ملنی ہوتی تو جو نا فرعون کو مل جاتی. تو ان چیزوں کے اندر جنہوں نے کامیابی تلاش کی ہے اور اعلیٰ درجے پر جو نا ان کو وہ چیزیں ملی ہیں، جب ان کو نہیں ملی، یہ اللہ جل شانہ نے قرآن کے اندر یہ جو نبیوں کے واقعات ہمیں سنائے ہیں، تو نبیوں کے واقعات سنانے کا مقصد یہ صرف قصے سنانا مقصود نہیں ہے. یہ تو اللہ جل شانہ ہمیں ایک سبق دینا چاہتے ہیں کہ اے حکومت والو، تم اگر حکومت کے اندر کامیابی تلاش کرتے ہو، دیکھو فرعون سے بڑی حکومت تمہاری نہیں ہو سکتی، نمرود سے بڑے حکمران تم نہیں ہو سکتے. جب یہ اللہ کو ناراض کر کے ناکام ہوئے ہیں تو تم بھی کبھی جو نا کامیاب نہیں ہو سکتے. ہاں، تم نے اگر حکومت کرنی ہے اللہ کو راضی کر کے کرو، سلیمان علیہ السلام کی طرح. اللہ جل شانہ نے ان کو جیسے ان کی حکومت کے اندر کامیاب کیا، اللہ پاک تمہیں بھی کامیاب کریں گے. وزارت والے اللہ کی نافرمانی کے اندر وزارت کو استعمال کریں گے تو یہ وزارت اللہ جل شانہ کے ہاں جو ہے نا فرمایا کہ ان کو ناکام کر دے گی. ان کی دنیا بھی بگڑ جائے گی، ان کی آخرت بھی بگڑ جائے گی. لیکن یہی وزیر لوگ اگر یہ یوسف علیہ السلام کے طریقے کے اوپر وزارت چلائیں گے تو اللہ جل شانہ ان کی دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا. تو ہر نقشے کے اندر فرمایا کہ نقشے تبدیل کرنا مقصود نہیں ہے کہ یہ جو تبلیغ میں نکالا جاتا ہے، علماء کرام جو ہے نا محنت کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری جتنی بھی محنتیں ہو رہی ہیں یہ اس بات کی محنت نہیں ہو رہی کہ ساری دکانیں بند ہو جائیں، سارے لوگ جو ہے نا مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں، سارے اسکول بند ہو جائیں، سارے لا کے مدرسے میں بیٹھ جائیں. یہ مقصود نہیں ہے. جو آدمی جس شعبے کے اندر ہے اس شعبے کا دین وہ زندہ کرے، اس کے اندر اللہ پاک کے حکم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے ان کو پورا کرنے والا بن جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی آج ہے تو کل نہیں ہے. دنیا کی زندگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اس کائنات کو پیدا کیا تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے تو کوئی آدمی بھی اس دنیا میں سلامت نہیں رہے گا. فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین جوڑا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے بہترین جوڑا. اگر جو ہے نا فرمایا کسی جوڑے کو بقا ہوتی تو وہ جوڑا باقی رہتا، لیکن وہ بھی چلے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا تو دفن کرنے کے بعد قبر کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے ایک دفعہ آواز لگائی یا فاطمہ، دوسری دفعہ پھر آواز لگائی یا فاطمہ، تیسری دفعہ پھر آواز لگائی یا فاطمہ. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا لوگوں کی طرف مخاطب ہوئے کیونکہ نیچے سے آواز تو آ نہیں رہی، جواب کوئی دے نہیں رہا. مالی وقفت علی القبور مسلمہ قبر الحبیب فلا یرد جوابی، کہ آج تو میرے اوپر ایک بہت بڑی حقیقت کھل گئی ہے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو دیکھ کر یہ شعر سنا رہے ہیں، مالی وقفت علی القبور مسلمہ، آج اس قبر کے اوپر کھڑے ہو کر ایک بہت بڑی حقیقت میرے سامنے کھل گئی ہے، قبر الحبیب فلا یرد جوابی، کہ یہ تو میرے دوست کی قبر ہے۔ فرمایا کہ جس کو میں دن کو بلاتا تھا، یہ اگر کسی کام میں مشغول ہوتی تھی لبیک کہ میرے سامنے حاضر ہو جاتی تھی، اگر لیٹی ہوتی تھی تو اٹھ کے جو نا لبیک کہ میرے سامنے حاضر ہو جاتی تھی، جس کام کا کہتا اسی وقت جو نا میری بات کو مان لیتی تھی۔ آج میں اس کو آوازوں پہ آوازیں دے رہا ہوں، یہ اٹھ نہیں رہی، یہ کیا ہوتا ہے کہ زمین کے جو نا ایک گز نیچے جا کے آدمی بھول جاتا ہے؟ نہیں، بھولتا نہیں ہے۔ ان افتقاد فاطمہ بعد احمد دلیل علی اللہ یدوم خلیل، کہ ہم نے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم برداشت کیا، پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی کا غم بھی ہم برداشت کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اس بات کا نتیجہ ایسے ہم نکالتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی دوستی بھی سلامت نہیں رہتی، یہ بیوی بھی چھوٹ جائے گی، یہ بچے بھی چھوٹ جائیں گے، ماں باپ بھی چلے جائیں گے، اکیلا آدمی قبر کے اندر پڑا رہے گا، وہاں پہ سوال ہوگا من ربک، ہاں بتا تیرا رب کون ہے، کس کو اپنا رب بنا کے آیا؟ آج ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ آج ہم نے لیکن کو اپنا رب بنایا ہوا ہے۔ آج ہم نے رب کس کو بنایا ہوا ہے؟ لیکن کو رب بنایا ہوا ہے۔ کیا جی؟ کرتے تو اللہ ہیں۔ آج ہر آدمی کیا کہتا ہے جی کہ جی کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن جو نا لیکن کے آگے پھر جو نا رب آ جاتا ہے کہ اگر میں دکان نہیں کروں گا تو اللہ کیسے پالیں گے، میں اگر ملازمت نہیں کروں گا تو میرے گھر کا نظام کیسے چلے گا، میں اگر یہ نہیں کروں گا تو یہ کیسے ہوگا۔ نہیں، جب اللہ ہی کرنے والے ہیں تو اللہ ہی کرنے والے ہیں۔ کون کرنے والا ہے جی؟ وہ اللہ ہی کرنے والے ہیں۔ تو اب جو نا فرمایا کہ سب سے پہلا کام نبیوں کی محنت کے اندر کہ یہ انسان اپنے رب کو رب مانے، یہ انسان کیا کرے؟ اپنے رب کو رب مان کے زندگی گزارے۔ فرمایا کہ جب رب کو رب مانا جائے گا تو پھر اس کی مانی بھی جائے گی، اس کی مانی بھی جائے گی۔ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ جل شانہ کے بتائے ہوئے اللہ جل شانہ کے حکموں کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کے مطابق آ جائے، لیکن اس کے لیے بھی استعداد کا ہونا ضروری ہے۔ اسی استعداد کو بنانے کے لیے جو اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے کہ بھی اللہ کے راستے میں آدمی نکل کر محنت کرے۔ ہاں جی، فرمایا کہ ایمان و یقین کی مجلسوں کے اندر آدمی بیٹھتا ہے، اللہ سے ہونے کو بولتا ہے، اعمال سے ہونے کو سنتا ہے، بولتا ہے، سوچتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ جل شانہ اس کی زندگی کو کیا کر دیتے ہیں؟ تبدیل کر دیتے ہیں۔ آج دنیا کی محنتوں کے اندر صبح سے لے کر شام تک دنیا کے لیے بڑی سی بڑی قربانیاں کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج کسی کو کہو کہ بھی 5 سال کا ویزا آیا ہوا ہے، تو اس آدمی نے نہ ماں کی خدمت کا خیال کرنا ہے، نہ باپ کی خدمت کا خیال کرنا ہے، بلکہ وہ جو ان کی خدمت کرنی ہے وہ بھی خوشی سے بھیجیں گے، وہ بھی کیا کریں گے؟ خوشی سے بھیجیں گے۔ لیکن اللہ کے دین کے لیے فرمایا کہ ایک دن نکالنا یہ بھی آج ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دین کی قدر ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ اب فرمایا کہ یہ اللہ کے دین کی قدر ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، اور جو نا مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے اس کے لیے جو نا ہم تیاری کرنے والے بن جائیں۔ اس کے لیے میرے بھائی بزرگ اور دوستو، ہم جو نا فکر کریں اپنے گھروں کے اندر جو نا اس چیز کا ماحول چلائیں، اس بات کی بات چلائیں کہ بھی ہمارا جو نا ایک آدمی ہر وقت اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہو، کہ ایک جو فرمایا کہ یہ جو نکلا ہوا ہوگا اس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اوپر اللہ جل شانہ کی طرف رحمتیں، برکتیں، یہ ساری چیزیں اللہ جل شانہ ہمیں دیں گے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ نمازوں کا اہتمام ہو، اپنے گھروں کے اندر مستورات کو بھی جو نا نمازوں کے اہتمام کا بتایا جائے، قرآن کی تلاوت، اور ہر نماز کے بعد جیسے ہم جو نا فرمایا کہ خود تسبیحات کرتے ہیں، ایسے ہمارے گھروں کے اندر مستورات ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی جو نا وہ کوئی عمل ضرور کریں، کوئی نہ کوئی عمل۔ ہاں، ہم تو جو نا چلو علماء کے پاس بیٹھتی بھی ہیں، بہت ساری دین کی باتیں پتہ چل جاتی ہیں، ہماری جو مستورات ہیں ان بیچاریوں کو تو بتانے والا ہی کوئی نہیں، تو کوشش کریں گے نا سارے انشاءاللہ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت